حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالی کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بھی بادشاہ اور بادشاہ کو بھی فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں؟ اب اس بات کا کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک کے لیے ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عن قریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالی کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ضرور ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں: نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں فجر کی نماز کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس وقت کا بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اس پر کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھلنے والے ہیں، اسے زندگی میں ایک نیا روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالی خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آخری نمازیں فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالی دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے لگتا ہے،
ناظرین، یہی کچھ ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب یا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ سب کچھ شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری یا نافرمانی بھی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ اس شخص کو اس دنیا میں راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہی ہوتی ہے۔ جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں آخرکار میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کو ایسا کبھی بھی سوچنا نہیں چاہیے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اسے کہیں زیادہ درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے آگے کسی ایک منظر کو دیکھا۔ آپ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور فرمایا، یہاں کون سے قدموں کی آواز نہیں ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا، حضرت بلال۔ اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اس پر حضرت بلال نے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے صبر اور تحمل کی ایسی مثالیں پیدا کی کہ جن کی ابھی تک کوئی مثل باقی نہیں ہے۔ تو ان کا نام بھی اسی وجہ سے ہی زندہ ہے کہ ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری بڑی وجہ صبر و استقامت۔ ہم چلتے لمحے پر ہیں، قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تم اسے پریشانی اور صرف پریشانی ہی نہ سمجھنا۔ ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابی، رونق اور نور آنے لگ جائے تو ایسے انسان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون اس دنیا میں کوئی اور نہیں۔ دنیا کا ہر غم اسے کبھی بھی نہیں ملا، ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے، اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی ہیں، اور اس وقت اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ انسان کو اللہ تعالی کی اس امید سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین محترم، حلال طریقے سے جتنا بھی مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص لالچ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ سرمایہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ فضول خرچی نہ کرنے سے اس میں استقامت آتی ہے، اور اس کے علاوہ
پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی اپنا مال غریبوں اور مساکین میں خرچ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس شخص پر غیب کے خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص شکوے شکایت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا اس بندے کو میں خود دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام منادی کراتے ہیں یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر ساتویں آسمان اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی ہی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے بچائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔